آج ہم 19ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 19واں پارہ سورہ فرقان۔ آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے منکر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں بڑے تکبر سے کہتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی کیوں نہ ایسا ہو لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا۔ دو باتیں، یا تو کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے جو میسنجر ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ ہونا چاہیے فرشتہ۔ یہ وہی اسی طرح کا اعتراض ہے جس طرح کا اعتراض بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن، ہم تو نہیں آپ پر ایمان لائیں گے، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہراً دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا یا تو ہمارے اوپر فرشتہ نازل ہو یا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا یوم یرون الملائکہ، یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو صحیح، لیکن جس دن دیکھیں گے نا لا بشرا، پھر اس دن خوشی کا موقع کوئی نہیں ہوگا۔ جس دن دیکھیں گے تو پھر مجرموں کو تو اس دن کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے اور اپنی زبان سے پھر یہ اقرار کریں گے ہائے کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے نبی کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں رسول اللہ علیہ السلام کے راستے پر چلا ہوتا، اور یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس فلاں نے نصیحت آ جانے کے بعد مجھے نصیحت سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ یہ جب دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چنا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا نا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں دوست اچھے عطا فرمائے، اللہ ہمیں دوست اچھے عطا فرمائے۔ اچھا، شیخ ابن عربی نے رحمہ اللہ ایک بہت کمال کا جملہ لکھا۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ دوست عطا کیے، ان دوستوں میں کہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی روشنی نظر آتی ہے، کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب بصیرت ہوتا ہے، کوئی عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب جود و سخا ہوتا ہے، کوئی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلی اور بہادر ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے کچھ اس طرح کے دوست وزیر دے رکھے ہیں، لیکن
یہ قدر اور پہچان کی بات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ پہچان کی توفیق دے دے وہ اچھے دوستوں کی بات مانتا ہے، ورنہ پھر بروں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے. اور بروں کی صحبت اختیار کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ اسباب پر بھروسہ کرنے لگ پڑتا ہے، مسبب کو بھول جاتا ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں اسباب پر بھروسہ کیا مسبب کو چھوڑ کر، وہاں انسان نقصان میں رہا. اور جہاں اس کا دامن، اس کی رحمت کا دامن تھامتے ہوئے اسباب اختیار کیے، وہاں انسان کبھی بھی رسوا اور ناکام نہیں ہوا. پھر سورہ شعراء اس 19ویں پارے میں قوم نوح، دوبارہ قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم سمود کا اور قوم لوط، ان کے اوپر جو عذاب آئے ان سب کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اور پھر فرمایا انہوں نے سب نبیوں کا انکار کیا تھا. معنی کیا ہوا؟ جو اللہ کے ایک نبی کا بھی انکار کرے گویا ایسا ہے کہ اس نے سب کا انکار کر دیا، اس نے سب کا انکار کر دیا. اور اسی کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر ایک بہت ہی حسین بات اس میں کی گئی اس سورہ میں. فرمایا یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یہ سارے آ کے اپنی قوموں سے کہتے رہے ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہماری بات مان لو، ہمارے پیچھے چل پڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال ارشاد فرمائی تھی. فرمایا میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میری مثال ایسے جیسے کوئی شخص آ کے اپنی قوم سے کہے قوم والوں ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے لگا، چلو یہاں سے نکل پڑو. وہ کہنے لگے چل چل جا کام کر جا کے اپنا. کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا اور کچھ نے اس کی بات کا تمسخر اڑایا، اس کی بات کو نہ مانا، کام نہ دھرا اس کی بات پہ. تو جن لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، اس کے پیچھے نکل پڑے، وہ لوگ بچ گئے. اور جنہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، عین ایسا ہی ہوا کہ پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا، وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے. میری مثال بھی ایسے ہی ہے، میری مثال بھی ایسے ہی ہے. تو باقی انبیاء کرام علیہ السلام بھی کیا کہتے بھئی ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہم تم سے اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی اجرت نہیں مانگتے، ہم تو رب سے ثواب کے طالب ہیں، اجر و ثواب کے طالب ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قوم نے انکار کر دیا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات اس سورہ میں، سورہ شعراء میں کہا جو جھوٹ بولنے والا، جتنا بڑا جھوٹ بولنے والا ہوگا اتنا ہی بڑا شیطان کا ساتھی ہو. شیطان نازل ہی ہر اس شخص پہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہو. جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا اتنا ہی زیادہ پیار ہوتا ہے. اور اس لیے فرمایا جو سچے ہوتے ہیں وہ پھر شیطان کے راستے کی مخالفت والا راستہ اپناتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ نمل. بنیادی طور پہ سورہ نمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب لشکر سلیمان آتا ہے تو ایک چونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے. ایمانداری سے بتائیے گا اتنی عمر ہماری ہو چکی ہے، کبھی چونٹی کی آج تک کسی نے آواز سنی؟ آپ نے ہر جانور کی، ہر پرندے کی آواز بھی سنی، محسوس بھی کی، لیکن چونٹی کی کسی نے آواز نہیں سنی. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز بھی سنتے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، نہ صرف اس کی بات سنتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں. تو دو باتیں، سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے تو جو سلیمان کے بھی امام ہوں گے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی شان کیا ہوگی. پھر جس کی مخلوق کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ دور ہو میلوں کی مسافت پر، تو چونٹی کا کہا سن لے تو خالق کی سماعت کیا ہو.
جس کی مخلوق اس شان والی ہے وہ خالق کیسا ہو؟ اصل میں تو یہی معاملہ ہے، ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد تم خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ وہ خالق پھر ہمارے دل کی باتوں کو کس قدر سنتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری باتیں تم تک رہ جاتی ہیں، نہیں جاتی ہیں اس تک۔ ہاں کبھی قبول کرنے کا موقع ہوتا ہے اور کبھی وہ ہمارے لیے شے صحیح نہیں ہوتی، وہ قبول نہیں کرتا، لیکن معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہم ہیں بے قدرے۔ دیکھیں، ہم میں سے کسی کو اچھا دوست مل جائے، کسی کو اچھا روزگار مل جائے، ہر شے کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے میں تیرے پاس آیا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ مفہوم حدیث ہے، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو کھانے سے پینے سے پاک ہے، سمجھ ذات ہے، اور پھر تو میرے پاس کب آیا؟ کب آیا میرے پاس؟ میرے پاس تو آیا، میں تو اگر مجھے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس آ رہا ہے تو کون ہے بندہ جو انتظامات نہ کرے، اعلیٰ قسم کی انواع اقسام کی بیش بہا نعمتیں جو ہیں ان کا انتظام نہ کرے، سجاوٹ میں نہ لگ جائے۔ اللہ فرمائے کہ فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو وہاں مجھے پا لیتا۔ فلاں بندہ بھوکا پیاسا تھا، تو اس کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم خالق کی طرف توجہ کریں۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام میلوں فاصلے پر چونٹی کی بات سن لیتے ہیں تو سن کے کیا کہتے ہیں؟ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ یہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھ پر بھی تیرا احسان ہے، میرے ماں باپ پر بھی تیرا احسان ہے، اب کیا ہے؟ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے کام کروں مولا کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے نیکوں میں شامل کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ جی چونٹی کی بات سنی تو دل میں خیال آیا اچھا اب میں اس قدر بڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے تو چونٹی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور چونٹی بھی کہتی ہے بل میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے۔ اس کی بات سن کے بھی اپنے آپ کا خیال کرتے، اپنے آپ کا خیال کرتے۔ میں ایک بات آپ سے ذکر کروں، میرے والد گرامی کے شیخ، وہ اللہ تعالیٰ میں غریق رحمت کرے، وصال ہو گیا ان کا، وہ کہا کرتے تھے، سرائکی زبان تھی ان کی، وہ کہتے تھے حاجی خیال کری متا یار نہ تھی وے، خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہیں یار بول رہا ہو اور تم سمجھ نہ سکو۔ حاجیاں خیال کری، خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آوازہ یار کی طرف سے ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ ہمیں کیا خبر ہے، ہمیں کیا خبر ہے کہ یہ جو بلاوا ہے، یہ جو نصیحت ہے، یہ کس کی طرف سے؟ تو ہمیں ہر نصیحت پر کان دھرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہی کی جا رہی ہے، اور ہمیں ہر بری دعوت سے بچنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں ہمارے زوال کی طرف لے جا رہی ہو، ہماری نیکیاں ضائع کرنے کا سبب بنانے کے لیے اس کو ہمارے لیے لایا گیا ہو میدان عمل میں۔ تو یہ ہمیں سبق دے رہی ہے بات کہ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے، ربی اوزعنی ان اشکر، اے باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ شکر بھی اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جو تو نے مجھ پہ احسان کیے، میرے ماں باپ پر کیے، میں ان کا شکر ادا کروں۔ سبق کیا ملا
کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیے ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، میرے ماں باپ پہ جو تو نے انعام کیا ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی باری تعالیٰ توفیق عطا فرما، تو راضی ہو جائے، ساری باتیں ایک طرف رکھی جائیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا طویل ہے، اور اس واقعے میں کیا ہے، وہ ہدہد جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، کہتے ہیں مجھے کیا معاملہ ہے، میں ہدہد کو نہیں پاتا، آئے اگر وہ کوئی خبر نہ لائے گا تو میں سزا دوں گا۔ ہدہد آتا ہے، آ کے بتاتا ہے سارے معاملات، وہ سارا معاملہ ذکر کرتا ہے، جی فلاں جگہ پہ کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ اس طرح جو ہے وہ اللہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے۔ سلیمان علیہ السلام خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کے آغاز میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز ہی یہاں سے کیا۔ تو ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمیں ہر کام کا آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے۔ اچھا، یہ عادت بنا لیں گے تو ہم برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب عادت ہوگی ہر کام سے پہلے، تو جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی وہ کام بھی ہم، ظاہر سی بات ہے اگر یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں یہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم نے وہ جس دن ہم نے یہ پارہ پڑھا تھا اس دن ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے صاحب کتاب نے، عالم کتاب نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور دوسری طرف عفریت جن تھا، اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں پر موجود ہوگا۔ فرمایا نہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ صاحب کتاب نے کہا پلک جھپ کے تخت یہاں پہ آئے گا، پلک جھپ، اور پھر اس کے بعد وہ بھی کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب رب کا فضل ہے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ ہم چند دن پہلے تھے بازار میں گئے، ہمارے ایک دوست کہنے لگے دیکھو اللہ کی قدرت، کئی کروڑوں لگا کر ہزاروں نہیں کما رہے، کئی کروڑوں لگا کر بھی ہزاروں نہیں کما رہے، اور کئی چند 100 روپے لگا کر ہزاروں کما لیتے۔ گھر سے سب نکلتے ہیں لیکن گھر سب لے کر نہیں آتے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔